by Israeli missiles. اسرائیل نے 13 جون کو ایران میں کئی ایک مقامات پر حملہ کیا جس پہ کئی اعلیٰ عسکری عہدیداروں سمیت ایران کے جوہری سائنسدان بھی شہید ہوئے، جس کے جواب پہ ابتدائی طور پر ایران نے 100 میزائل اسرائیل پر داغے۔ اس سے قبل 14 اپریل 2024 کو ایران نے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ ایران جو طویل عرصے سے عالمی پابندیوں کی زد میں رہا، اب ایک میزائل سپر پاور بن چکا تھا۔ ایک تنہا اور پابندیوں کا شکار ملک آخر اتنی بڑی میزائل طاقت کیسے بن گیا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، اس لمحے تک جب موجودہ ایران نے جنم لیا تھا۔ 1979 میں ایران میں ایک زوردار انقلابی طوفان آیا، شاہ کا اقتدار ختم ہوا، Khomeini comes back, a monarchy falls, and the Islamic Revolution is realized. آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی اور ساتھ ہی بین الاقوامی تنہائی کا آغاز بھی ہو گیا۔ I have decided to ask for an early meeting of the United Nations Security Council to impose international economic sanctions. چند ہی مہینوں میں امریکہ نے ابتدائی اقتصادی پابندیاں عائد کی، جن میں مزید شدت اس وقت آئی جب ایرانی طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول کر 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ جواباً امریکی صدر جیمی کارٹر نے ایران کے اثاثے منجمد کر دیے اور سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ لیکن ایران کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب اس کے مغربی ہمسائے نے چالاکی سے اس پر حملہ کر دیا۔ Howl of another air raid siren brings Tehran to a virtual standstill. In the name of God, the compassion of the merciful. Missiles fell within an hour during this latest round in the War of the Cities. 10 people were killed and 1980 میں 100 عراقی injured صدر as the صدام rockets حسین نے exploded ایران پر close حملہ to کر دیا۔ hospitals and the homes. اس حملے کو امریکہ، خلیجی ریاستوں اور کئی مغربی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔ مقصد تھا ایران کے انقلابی اثرات کو روکنا۔ Protectionist adventure, Iraq aimed to establish itself as a Gulf power by neutralizing its closest rival, Iran. یہ جنگ 8 سال جاری رہی اور انتہائی خونی ثابت ہوئی۔ 1984 میں جب محاذ پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو صدام نے جنگ کا رخ شہروں کی طرف موڑ دیا۔ اس نے شہری جنگوں کا آغاز کیا، جس میں ایرانی شہری علاقوں پر میزائل اور ہوائی حملے کیے گئے، جن میں تہران، اصفہان اور تبریز جیسے بڑے شہر شامل تھے۔ ایران کی روایتی فوجی صلاحیتیں محدود تھیں، توپ خانہ صرف سرحدی علاقوں جیسے بصرہ تک پہنچ سکتا تھا۔ ایرانی فضائیہ پرانے طیاروں اور دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ بغداد جیسا شہر صدام کے جدید سوویت دفاعی نظام سے محفوظ رہا۔ ایران کے پاس دشمن کو اندر گھس کر نشانہ بنانے کا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں تھا۔ ایسے میں فیصلہ کیا گیا ایران کو متبادل ذرائع کی تلاش کرنی ہوگی۔ Jets managed to strike Iraq twice. To minimize risks, Iran's strategy emphasized caution, prioritizing the safety of aircraft and therefore making successful missions unlikely. As Iraq continued to dominate the airstrikes, Iran had to shift its strategy. This shift led to exploring alternatives, including the pursuit of ballistic missiles, a challenging task for a country isolated by international sanctions. اگست 1984 میں پاسداران انقلاب نے میزائل حاصل کرنے کا خفیہ مشن شروع کیا۔ وزیر پاسداران محسن رفیق دوست کی قیادت میں ایک ٹیم شام اور لیبیا روانہ ہوئی۔ شامی صدر حافظ الاسد سوویت دباؤ کی وجہ سے میزائل دینے سے قاصر تھے، لیکن ایران کو تربیت دینے پر رضامند ہو گئے۔ اب ایران کے لیے ایک آخری امید لیبیا کے صدر معمر قذافی سے وابستہ تھی۔ ان کی ضدی اور امریکہ مخالف فطرت ایران کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ قذافی نے اسکرڈ بھی میزائل دینے کی حامی بھر دی، مگر اس نے شرائط بھی رکھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ ایران ایک امریکی ہاک فضائی دفاعی نظام لیبیا کو دے گا۔ دوسری شرط اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ قذافی نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ایران لیبیا سے ملنے والے 4 میزائل کویت اور سعودی عرب پر فائر کرے گا، کیونکہ یہ دونوں عراق کی مدد کر رہے تھے۔ 2 ماہ بعد ایران نے پاسداران انقلاب کی توپ خانہ فورس کے اندر میزائل یونٹ قائم کیا۔
ایک 25 سالہ نوجوان میکینیکل انجینئر حسن تہرانی مقدم کو اس یونٹ کا سربراہ بنایا گیا۔ ان کے نائب بنے امیر علی حاجی زادہ۔ اکتوبر 1984 میں تہرانی مقدم 13 افراد کے ساتھ شام گئے، جہاں اسکڈ میزائلز کے استعمال پر تربیت دی گئی۔ شامی انجینئرز نے طنزاً کہا کہ سیکھنے میں 3 سال لگیں گے، لیکن ایرانی ٹیم جو جذبے سے سرشار تھی، اس نے یہ کورس صرف 3 ماہ میں مکمل کر دیا۔ دسمبر 1984 میں ایران کو پہلی میزائل کھیپ موصول ہوئی، 8 اسکڈ میزائلز، لیکن اچانک غدافی نے تکنیکی تعاون ختم کر دیا۔ اس دھوکہ دہی نے ایران کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن تہرانی مقدم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ انہوں نے رفیق دوست سے درخواست کی کہ ایک میزائل کو کھول کر اس کا مکمل تجزیہ کیا جائے اور ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ایران اپنا میزائل خود بنائے۔ مارچ 1985 میں ایران نے پہلی بار عراق کے شہر کرکوک میں تیل کی تنصیبات پر میزائل داغا۔ ایران اب میزائل چلانے والا ملک بن چکا تھا۔ انیس سو 88 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی۔ Iran had accepted Resolution 598. The resolution calls for a ceasefire, the withdrawal to pre-war lines. تو ایران کے پاس اسکڈ میزائلز کا ایک چھوٹا ذخیرہ تھا، جن کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ نہ تھی، لیکن تہرانی مقدم جانتے تھے کہ یہ اسرائیل یا امریکہ کو روکنے کے لیے کافی نہیں۔ انہوں نے اب ایک مقامی میزائل پروگرام کی بنیاد رکھی۔ 2 اہم اہداف طے کیے۔ نمبر 1، 1000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مار کرنے والا میزائل بنانا تاکہ اسرائیل تک پہنچا جا سکے۔ میزائلوں کی ایکوریسی کو بہتر بنانا تاکہ خلیج فارس میں موجود امریکی بحریہ کو نشانہ بنایا جا سکے۔ یوں ایران کے میزائل پروگرام نے شہاب سیریز کی صورت میں جنم لیا۔ شہاب 1 سے شروع ہونے والی یہ ترقی شہاب 3 تک پہنچی، جو 1000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک جا سکتا تھا۔ جیسے جیسے ایران کا میزائل پروگرام آگے بڑھا، ویسے ویسے امریکہ نے اس پر نئی پابندیاں عائد کی۔ 1990 کی دہائی میں صدر بل کلنٹن نے ایرانی اداروں اور افراد پر ہدفی پابندیاں لگائیں۔ Iran and Libya sanctions bill, it will limit the flow of resources necessary to obtain weapons of mass destruction. لیکن ایران رکا نہیں۔ تہرانی مقدم نے میزائلوں کی درستگی یعنی ایکوریسی پر کام شروع کیا۔ انہوں نے CEP کو کم کرنے کی مہم شروع کی۔ CEP مطلب میزائل کتنے فاصلے کے اندر ہدف پر گرتا ہے۔ شروع میں اسکڈ میزائلوں کی درستگی 2000 میٹر سے زیادہ تھی، یعنی ایک میزائل 2 کلومیٹر کے دائرے کے اندر گر سکتا تھا، لیکن ایران نے اسے کم کرتے کرتے 10 میٹر سے بھی کم کر دیا، جو کہ ایک زبردست تکنیکی کامیابی تھی۔ یہ سب ایران کے رہبر اعلیٰ کی ہدایت پر ہو رہا تھا، جنہوں نے حکم دیا تھا کہ میزائلوں میں ایسی درستگی ہونی چاہیے کہ غیر فوجی جانی نقصان نہ ہو۔ 2011 میں ایک پراسرار دھماکے میں حسن تہرانی مقدم جاں بحق ہو گئے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اسرائیلی ایجنسی موساد کا آپریشن تھا، لیکن حسن تہرانی مقدم کا لگایا ہوا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ آج ایران کے پاس جدید ڈرونز، بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ہائپر سونک ٹیکنالوجی پر مبنی ہتھیار ہیں، اور انہی ہتھیاروں کا مظاہرہ ہم نے وعدہ صادق اول اور وعدہ صادق سوم آپریشنز میں دیکھا۔ پابندیوں، سائبر حملوں اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ایران کا میزائل پروگرام نہ صرف بچا بلکہ پھلا پھولا، اور اس سب کے پیچھے ایک شخص کا خواب تھا، حسن تہرانی مقدم، وہ انسان جس نے یہ عزم کیا کہ ایران آئندہ کبھی ایسی جنگ نہیں لڑے گا جس میں وہ پلٹ کر وار نہ کر سکے۔ آپ کی ایران کے میزائل پروگرام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔